بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار العیب، یہ باب ہے خیار عیب کے بارے میں، یعنی اگر سودے میں، خریداری میں، خریدی ہوئی چیز میں اگر کوئی عیب نکل آئے تو اس صورت میں اس سودے کا، اس معاملے کا کیا حکم ہوگا۔ مسائل کی مجلس میں پچھلے 2 ہفتوں سے بڑی اہم بات چل رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے خریدنے کا ارادہ کر لے، لیکن وہ یہ چاہ رہا ہو کہ میں حتمی طور پہ خریدنے سے پہلے اپنے بڑوں سے کوئی مشورہ کر لوں اور مشورے کے بعد ہی اس چیز کو خریدوں، تو شریعت اس کو 3 دن تک سوچنے کا، مشورہ کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ اس پر ہم پچھلے منگل کو بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر بات ہوئی خیار رؤیت سے متعلق، یعنی اگر انسان کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے مارکیٹ سے، دکاندار سے، لیکن بیچنے والا اس کو کہے کہ بھئی ابھی تک وہ مال میرے دکان میں نہیں پہنچا، راستے میں ہے، تو کوئی چیز دیکھنے سے پہلے خرید لینا، اس کو خیار رؤیت کہتے ہیں کہ اس میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ انسان معاملہ تو دیکھنے سے پہلے کر لے، لیکن یہ معاملہ حتمی ہوگا، ڈن ہوگا، فائنل اس وقت ہوگا جب اس چیز کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ جب تک دیکھا نہیں اس وقت تک اس کو حتمی نہیں کہا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں خیار رؤیت۔ آج اس کا تیسرا اور بڑا اہم حصہ ہے جو ہے خیار عیب کا، اور یہ معاملات چونکہ ہمارے لین دین میں، خرید و فروخت میں، بازار، مارکیٹ اور تجارت، اور انسان اس عیب کو نہ دیکھ سکا، اس پہ نظر نہ پڑ سکی، یا بیچنے والے نے اس عیب کو چھپا دیا جان بوجھ کر، اور خریدار اس عیبدار چیز کو خرید کر کے لے آئے، تو اب سوال یہ ہے کہ خریدنے کے بعد جب اس کا عیب نظر آئے تو آیا اب کیا حکم ہوگا۔ اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ نہیں اب آپ کو لینا ہی پڑے گا، چاہے یہ عیبدار ہے اس لیے کہ آپ نے خرید لی ہے، تو عقل کہتی ہے کہ اس صورت میں خریدار کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ عیب نظر آ گیا تو آپ جا کے فوراً دکاندار کو یہ چیز واپس کر دیں، تو اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ خریدنے کے بعد ہم فوراً ہی اس میں اپنا تصرف اور استعمال شروع کر دیتے ہیں، اور استعمال کے بعد اس عیب کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب اگر ایسی صورت میں ہم اس کو فوراً دکاندار کو واپس کریں تو ہمارے استعمال کی وجہ سے جو اس میں کوئی نقصان ہوا ہے، کمی آئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا عنوان ہے خیار العیب، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر انسان کے سودے میں، خریداری میں، خریدنے کے بعد عیب سامنے آ جائے تو ایسی صورت میں اس سودے کا، اس خریدی ہوئی چیز کا کیا حکم ہوگا۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں اس سے متعلق کچھ مسائل بیان ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز تو بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک مومن ہونے کے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، اور آخرت اور بدلے کے دن پر ایمان رکھنے کے، یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جب بھی ایک مسلمان کوئی چیز بیچے تو حدیث پاک میں اس کو حکم ہے کہ یہ اگر اس بیچنے والی چیز میں کوئی عیب چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی درجے کا ہو، یہ اپنے خریدار کو وضاحت کے ساتھ وہ بتلا دے۔ اگر اس نے اس عیب کو چھپایا، اس پہ پردہ ڈالا کہ میری چیز نکل جائے، بس میرے دکان سے چلی جائے، تو یہ دھوکے کے حکم میں آئے گا، خیانت کے حکم میں آئے گا، اور ایسا کرنا ناجائز بھی ہے۔ اور فقہاء نے لکھا کہ عیب کو جانتے ہوئے بھی اس کو چھپا دینا، نہ بتانا اور بیچ دینا، یہ حرام ہے، اور انسان ایک حرام کا مرتکب ہوگا۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہرحال بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور انسان تھوڑے سے ایک فائدے کے لیے اپنے ایمان کو خراب نہ کرے، اپنے حلال رزق اور روزگار کو متاثر نہ ہونے دے۔ ایک بات۔ اب دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان نے کسی چیز کا سودا کر لیا
اور کوئی چیز خرید لی اور خریدنے کے بعد اس سودے میں، اس خریدی ہوئی چیز میں عیب نکل آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ یہ کہ اگر انسان کوئی چیز خرید لے اور پھر پتہ چلے کہ اس میں کوئی عیب ہے، جیسے مثال کے طور پہ کپڑے کا ایک پورا تھان خرید لیا، پیکٹ خرید لیا، گھر لے جا کے جب کھولا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، گودام میں چوہوں نے اس کو کترا ہے، کاٹ لیا ہے، خراب کر دیا ہے، یا اس پر جو ہے بہت بڑے بڑے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جب اس کا عیب سامنے آ گیا تو اس خریدار کو کے پاس دو اختیار ہے، دو آپشن ہے۔ چاہے تو یہ عیب کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر خود دل سے راضی ہے، خود اپنی خوشی سے اگر یہ اس عیب دار ہونے کے باوجود اس کو رکھنا چاہے تو اس کو رکھ لے اور اپنے پاس رکھے، اور اگر اس کو وہ عیب کی وجہ سے وہ چیز پسند نہ آئے تو یہ لے جا کے اس کو واپس کر دے اور اس سے اس کی پوری رقم وصول کر لے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر یہ اس عیب کے باوجود اس کے رکھنے پر راضی ہوا کہ چلو کپڑے کو چوہے نے کاٹ لیا ہے لیکن کونے سے کاٹا ہے، یا اس پر نشان ہے لیکن دھونے سے پاک ہو جائے گا، تو خود اپنی رضا و خوشی سے اگر عیب کو دیکھنے کے بعد بھی یہ اس کپڑے کے تھان کو، اس چادر کو، اس سوٹ کو اگر خود رکھنے پر راضی ہے تو اس کو اسی قیمت پر اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ مقصد یہ نہیں کر سکتا کہ جا کے دکاندار سے کہے کہ جی میں نے تو آپ سے 1200 میں لیا، لیکن گھر جا کے پتہ چلا کہ جی اس میں تو یہ مسئلہ ہے، یہ معاملہ ہے، لہٰذا آپ اس کے 100 روپے آپ مجھے واپس کر دیں، باقی سوٹ میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اس کو لینے پر راضی ہے تو اسی قیمت پر یہ اس کو لے لے گا، اور اگر راضی نہیں ہے تو وہ پورا سوٹ، وہ کپڑا تھان لا کے واپس کر دے اور اپنی پوری قیمت دکاندار سے وصول کر لے۔ تیسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عیبدار چیز خرید لی گئی اور لیکن ابھی تک خریدار کو اس کے عیب کا علم نہیں ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا تھا، اور اس خریدار نے اس چیز میں کوئی تصرف کہتے ہیں استعمال، ذاتی فائدے کو، اس نے اس میں کوئی تصرف کر لیا، اس کو استعمال کر لیا، اور استعمال کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو کوئی عیب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ کسی نے دکاندار سے جا کر ایک کپڑے کا تھان خرید لیا، اور جب گھر لایا تو ابھی تک اس کو پورا دیکھا نہیں تھا کہ قینچی اٹھا کر اس کو ایک کونے سے اس کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا، کسی بھی مقصد سے کاٹ لیا لیکن اس کو کاٹ لیا، یا یہ کہ اس پر قلم سے کوئی چیز لکھ لی۔ اب یہ ایک تصرف ہے، یہ اس کا ایک استعمال ہے جس نے اس کپڑے کے تھان کو متاثر کر دیا۔ اس کے بعد جب اس نے وہ پورا تھان کھولا تو پتہ چلا کہ اندر سے تو جگہ جگہ اس میں سوراخ ہوئے ہوئے ہیں، وہ خراب ہوا ہے۔ تو اب اس کا عیب پتہ تو چل گیا اس کو بعد میں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عیب تو ابھی پتہ چلا، لیکن دوسرا عیب یہ آدمی اس میں خود پیدا کر چکا ہے، اس کو قینچی وغیرہ سے کاٹ کر۔ اب عیب ایک نہیں ہے، دو عیب ہو گئے۔ ایک دکان سے اس کے ساتھ عیب لگا ہوا آیا جو اب پتہ چلا، اور ایک وہ عیب ہے جو اس نے اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے اس کے اندر پیدا کر دیا۔ تو اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی چونکہ عیبدار چیز تھی، جا کے دکاندار کو اسی حالت میں واپس کر دو، تو یہ تو اس دکاندار بیچارے کا بھی نقصان ہے کہ اس نے جو ٹکڑا قینچی سے کاٹ لیا یا کچھ نام لکھا ہے، تو اب تو اس قیمت پر وہ دکاندار بھی اس کو آگے نہیں بیچ سکتا۔ تو ایسی صورت میں اب شریعت اس کو کہتی ہے کہ اب یہ اس چیز کو دکاندار کو واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں ایک عیب اپنے ہاتھ سے بھی اس میں پیدا کر لیا ہے۔ البتہ اتنا اس کو کہا جائے گا تاکہ اس کا بھی نقصان نہ ہو کہ قیمت میں کتنی کمی ہوئی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ اس نے 2000 میں خریدا، 2000، لیکن 2000 تو اس تھان کے ہوتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو، اور اب چونکہ عیب سامنے آیا
تو اب یہ جا کر مارکیٹ میں معلوم کریں کہ اگر اس کپڑے کے تھان میں اس طرح کے عیب ہو، کاٹا ہوا ہو، چوہے نے اس میں سوراخ کیا ہو، تو کتنے ریٹ گرتے ہیں، اور باقی دکاندار کہیں کہ بھئی اس کی وجہ سے 500 روپے گر جاتا ہے، یعنی 1500 کا ہوتا ہے، تو یہ اس دکاندار کے پاس جائے اور اس کو کہے کہ بھئی آپ سے جو تھان لیا تھا، غلطی یہ ہو گئی کہ اس کا عیب دیکھنے سے پہلے میں نے اس کو کاٹ دیا، لہٰذا میں واپس تو نہیں کر رہا، لیکن آپ مجھے اس کے 500 روپے دے دیں جو اس عیب کی وجہ سے اس میں کمی پیدا ہو گئی تھی۔ تو ایسا کیا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت ہے۔ البتہ اگر یہ اس دکاندار کے پاس جائے اور اس کو یہ بات پوری تفصیل بتا دیں کہ آپ سے جو تھان لے گیا اس کو پورا کھولنے سے پہلے میں نے اس میں قینچی سے کچھ کاٹ دیا، اور بعد میں اب کھولا تو پتہ چلا کہ جی تو اندر سے سوراخ ہوئے ہوئے، لہٰذا اب آپ کا بھی نقصان نہ ہو، میرا بھی نہ ہو، تو میں آپ کو کپڑا تو واپس نہیں کرتا، لیکن جو عیب آپ کی دکان میں اس کے اندر موجود تھا، تو اس عیب کی وجہ سے جو ریٹ اس کے گر گئے ہیں وہ کمی آپ مجھے دے دیں۔ لیکن اگر وہ دکاندار سامنے سے کہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، چاہے آپ نے اس کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا ہے، چاہے آپ نے اس پہ اپنا نام لکھ لیا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس تھان کو اسی حالت میں میرے پاس لے آئے اور آپ مجھ سے اپنی پوری قیمت وصول کر لیں۔ اگر خود دکاندار اپنے دل کی رضامندی سے اگر یہ بات کہہ دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ خریدار لا کر وہ تھان اس کو دے دے گا اور اپنی پوری قیمت اس سے وصول کر لے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اسی سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں۔ یہ تو اب کپڑا ہے یا سوٹ ہے، چادر ہے، کپڑے کا تھان ہے، تو ہر آدمی اس سے واقف ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک شکل اور اس کا پورا ایک جسم ہوتا ہے، الگ الگ پیس ٹکڑے نہیں ہوتے۔ ایک تھان ہے تو پورے کپڑے کا ایک رول ہے، اگر ایک چادر ہے تو وہ پورا ایک کپڑا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو چیز خریدتا ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری خریداری کی، کھانے پینے کی ایسی ہے کہ جو مختلف یعنی حصوں میں ہوتی ہے۔ جیسے انڈے ہیں تو اب 1 درجن انڈے لیے تو ہر انڈا مستقل الگ الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ 12 انڈوں کو ایک انڈا سمجھا جائے گا، بلکہ ہر انڈے کی اپنی حیثیت ہے، اپنی ایک قیمت ہے۔ تو اب اگر کسی نے کوئی ایسی چیز خریدی کہ جو مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر بیچی جاتی ہے، تو مثال کے طور پہ جیسے انڈے کی بات آئی، چلے اسی کے مثال میں لے لیں۔ ایک آدمی بیکری گیا صبح اور اس سے کہا کہ جی مجھے انڈے خریدنے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ انڈے کتنے کے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی ایک انڈا 10 روپے کا ہے اور 1 درجن انڈے 120 روپے کے ہیں۔ تو اس نے ہر انڈا الگ الگ 10 روپے کے حساب سے خرید لیا اور اس کو کہا کہ مجھے 80 روپے کے 8 انڈے دے دیں۔ اس ترتیب پہ خرید لیے۔ جب گھر لے آئے، پہلے انڈے کو توڑا تو دیکھا وہ اندر سے خراب، دوسرا توڑا وہ خراب، سب کے سب انڈے جو ہے وہ گندے نکلے، وہ خراب نکل آئے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ جو چیز پیسے دے کر خریدی گئی وہ 100% خراب نکلی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی خریداری ہوئی نہیں، انسان نے پیسے صحیح دیے اور کچرا اٹھا کے لے آیا۔ لہٰذا ایسی صورت میں یہ گندے انڈے اسی حالت میں دکاندار کو دے دے گا اور اس سے اپنے جو 80 روپے تھے 8 انڈوں کے وہ پورے کے پورے وصول کر لے گا۔ تو ایسا کر سکتا ہے۔ اچھا، اور اگر یہ صورت ہوئی کہ جب 8 انڈے 80 روپے کے خرید کر کے لایا تو دیکھا کہ 4 خراب نکلے اور 4 اس میں سے صحیح نکلے، تو ایسی صورت میں یہ ان گندے انڈوں کی قیمت اس سے واپس لے لے، یعنی 40 روپے 4 انڈوں کے، اور جو باقی صحیح انڈے ہیں اس کو اپنے استعمال کے اندر لے آئے گا۔ اچھا، اس میں یہ ذہن میں رکھے کہ یہ شروع میں ہم بار بار وضاحت کر رہے ہیں کہ ہر انڈے کی ایک مستقل قیمت طے کی کہ بھئی ایک انڈا 10 روپے کا ہے اور 8 انڈے 80 روپے کے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک دوسری صورت یہ بنے گی کہ اگر ایک آدمی بہت سارے انڈوں کی الگ الگ قیمت نہ رکھے بلکہ ایک ساتھ، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں بھئی 1 درجن انڈے کتنے کے، وہ کہتے ہیں 120 کے، 2 درجن 240 کے، تو ایک پورے عدد کا 24 کا یا 12 کا ایک ریٹ ہم طے کر لیتے ہیں اور اس پہ خریدتے ہیں۔ تو اب اگر شکل یہ ہو کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ 2 درجن انڈے خریدے 240 روپے کے،
یہ نہیں کہا کہ ہر انڈا 10 کا ہے یا 12 کا ہے یا 14 کا ہے، بس 24 انڈوں کی قیمت طے کر لی 240 روپے، یہ طے ہو گیا۔ اب جب گھر آیا اور انڈے جب استعمال کے لیے اس کو توڑا تو اس میں سے کچھ انڈے وہ خراب نکلے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر اب یہ دیکھا جائے گا، اب غور سے سنیں، ہم یہ دیکھیں گے کتنے انڈے خراب نکلے۔ اب مثال کے طور پہ 24 انڈے لایا تھا اور 24 میں سے ایک خراب نکلا یا 2 خراب نکلے اور باقی 22 یا 23 بالکل صحیح تھے، تو مقصد کیا ہوا کہ جو چیز اجتماعی طور پہ خریدی اس کا ایک ریٹ طے کیا، اس میں سے گنتی کے چند خراب نکلے، مجموعی صحیح ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور یہ انڈے اسی کے ہوں گے، اسی قیمت پر ہوں گے۔ البتہ اگر یہ گھر لایا 24 انڈے اور جب اس کو توڑا تو 24 میں سے 10 خراب نکلے۔ اب دیکھیں یہ ایک بڑا عدد ہے، 1-2 تو چلے انسان برداشت کر سکتا ہے، قابل قبول ہے معاشرے میں، عرف میں، لیکن زیادہ حصہ خراب نکلا کہ 10 خراب نکلے، 12 خراب نکلے، تو ایسی صورت میں اب اس کو کہا جائے گا کہ آپ دکان جائیں، پہلے تو آپ نے سب کو ایک ساتھ 240 میں خریدا، لیکن اب جا کے دکاندار سے پورا حساب کر لیں کہ بھئی 240 میں ایک انڈے کی کیا قیمت بنی تھی، وہ کہے گا جی 10 روپے۔ اچھا اب بتائیں 10 انڈے خراب نکلے تو 10 انڈوں کی کتنی قیمت بنے گی، وہ کہے گا 100 روپے۔ تو اب آپ دکاندار کو وہ گندے انڈے دے دیں گے اور اس سے 100 روپے 10 روپے کے حساب سے وصول کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جیسے سبزی کا سامان ہے، جیسے کھیرا ہے، ککڑی ہے یا لوکی ہے یا جو ہے وہ کریلے ہے، یا پھلوں کے اندر جیسے خربوز ہے، تربوز وغیرہ، سیب ہے، یا جو خشک میوجات ہیں بادام وغیرہ، اگر کسی نے یہ پھل یا سبزیاں وغیرہ جا کر دکاندار سے خرید لی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کلو کے حساب سے آتی ہے، تو اس نے تھیلی میں بھر کے دے دیے۔ اب جب گھر آئے تو دیکھا کہ جب کاٹنے لگے تو خراب نکلنے لگے۔ اب زیادہ تر خراب نکلے اور کچھ صحیح نکلے، یا کچھ خراب نکلے زیادہ صحیح نکلے، یا سب کے سب خراب نکلے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا سبزی میں، پھلوں میں، ڈرائی فروٹ کے اندر؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر یہ سبزیاں، پھل یا ڈرائی فروٹ، خشک میوجات بالکل خراب اور بیکار نکلے، یعنی کسی کام کے نہیں ہیں، اس سے بدبو آ رہی ہے، گلے ہوئے سڑے ہوئے ہیں، پھر تو یہ بیع، یہ معاملہ بالکل صحیح نہیں ہوا۔ یہ خراب چیزیں جا کے دکاندار کو دے دے، اس سے اپنے پورے کے پورے دام وصول کر لیں۔ اور اگر اس نے جب کھولا تو دیکھا کہ بھئی جو ٹماٹر ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ صحیح ہے، باقی خراب بھی ہے، یا پھلوں کے اندر ایک پھل صحیح ہے، ایک خراب آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جتنے پھل یا سبزیاں کارآمد ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اور باقی جو خراب ہیں اس کے ریٹ بازار میں دیکھ لیں کہ کتنے بنتے ہیں، اس اعتبار سے قیمت جو ہے وہ اس کے کم کر دیے جائیں۔ تو مقصد اس کا کیا نکلا؟ ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ انڈے ہیں یا سبزیاں ہیں یا پھل ہیں یا خشک میوجات ہے یا کوئی بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر انسان اس کو ایک ساتھ خریدتا ہے تو اگر اس میں ایک آدھ یعنی تھوڑا سا حصہ خراب نکلے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو انسان اپنے پاس ہی رکھ لے، اس کی قیمت واپس نہ مانگے۔ لیکن اگر زیادہ خراب نکلے تو ایسی صورت میں اس کا حساب کر کے بیچنے والے دکاندار سے اس کی قیمت کاٹ سکتا ہے یا واپس لے بھی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان نے اناج، گندم وغیرہ، غلہ یہ لیا، جیسے کہ چاول ہے، آٹا ہے، دالیں وغیرہ ہے، اور جا کے وہ کلو کے حساب سے وہ خرید کر کے لے آیا، تو جب گھر لایا تو پتہ چلا کہ جی آدھا تو صحیح ہے اور آدھا خراب ہے۔ اب اس میں سمجھے بات کو، چونکہ اناج وغیرہ یہ کوئی بڑے دانے تو اس کے ہوتے نہیں ہے، ایک اجتماعی نظم ہوتا ہے اس کا، یا آٹا وغیرہ ہے تو بالکل ایک پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم گئے، ہم نے 10 کلو آٹے کی بوری خریدی اور 500 روپے کی خریدی۔ جب گھر لائے اور دیکھا تو محسوس ہوا کہ نیچے کا آدھا آٹا خراب ہے، اوپر کا آدھا آٹا صحیح ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے چلو بھئی یہ صحیح والا ہٹا دو،
خراب والا میں واپس لے جا رہا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو ایسا مکسچر ہے جو آپس میں اس کے اجزاء ملے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر اس کو لینا ہی ہے تو پورا قبول کر لے اور نقصان اپنی گردن پہ لے لے، اور اگر واپس کرنا ہے تو پھر پورا کا پورا ہی واپس کرنا پڑے گا تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ ہاں یہاں بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر بیچنے والا دکاندار خود اس پہ راضی ہو جائے اور اس کو کہے ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے وہ آپ رکھ لیں، جو آپ کو خراب لگ رہا ہے تو وہ مجھے واپس لے آئیں، میں انشاءاللہ اس کا حساب کر کے آپ کو وہ قیمت میں واپس دے دیتا ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بات ہوئی کہ اگر خریدی ہوئی چیز میں عیب نکل آئے تو اس کو خریدنے والا واپس کر سکتا ہے۔ یہ صورت اور یہ اصول یاد رکھیں اس صورت میں ہے کہ جب اس خریدار نے عیبدار چیز کے لینے پر کسی طرح رضامندی ثابت نہ کی ہو۔ اگر ایسا محسوس ہو جائے کہ خریدار عیبدار ہونے کے باوجود بھی اس کے خریدنے پر راضی ہے اور خوش ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ اس کو واپس نہیں کر سکے گا۔ اب اس کی ایک مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے اس کی مثال یہ ہے، ایک آدمی گیا اور جا کے ایک بکری خریدی منڈی سے، 10,000 روپے کی ایک بکری خریدی، گھر لے آیا۔ گھر لانے کے بعد جب اس نے دیکھا تو دیکھا بھائی اس کے تو ایک پیر میں زخم ہے، بکری کے زخم پڑ گیا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ عیب ہے اور بڑا عیب ہے جو اس کو منڈی میں نظر نہیں آیا۔ پیچھے آپ نے مسائل پڑھ لیے کہ اس کو اجازت ہے کہ یہ بکری کو لے جائے، مالک کے حوالے کرے اور اس سے رقم لے آئے، لیکن اس نے جب وہ زخم دیکھا تو واپس لے جانے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ فوراً جا کے جانوروں کے ڈاکٹر سے اس کی دوائی لایا، مرہم لایا اور لا کے جو ہے اس کے زخم پہ لگا دیا اور ایک انجیکشن جو ہے اس جانور کو لگا دیا۔ یہ ساری چیزیں کس بات پہ دلالت کر رہی؟ اس نے اس زخم کا جو علاج شروع کیا، اس کی دوا دارو شروع کی، یہ تو واضح طور پہ اشارہ ہے کہ یہ اس کے عیبدار ہونے کے باوجود بھی اس پر راضی ہو رہا ہے، جبھی تو علاج کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جب اس نے اس کا علاج کیا اور ایک ایسا عمل ظاہر کیا جس سے محسوس ہوا کہ یہ عیبدار ہونے کے باوجود بھی راضی ہے، تو اب یہ عیبدار چیز اسی کی ہوگی اور یہ اس کا مالک ہوگا، اس کو واپس نہیں کر سکے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے گوشت کا معاملہ ہے۔ اب حلال جانور جو ہیں ہمارے معاشرے میں عام طور پہ بکری کا یا گائے کا یا بھینس کا اور یا دمبے وغیرہ کا گوشت، اونٹ کا تو بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، لیکن یہ حلال جانور ہیں۔ اب باقی گوشت تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں فرق ہوتا ہے، چھوٹے بڑے گوشت میں انسان فرق محسوس کر لیتا ہے، لیکن ایک ہے بکرا اور ایک ہے دمبا، یہ دونوں چھوٹے جانور کہلاتے ہیں۔ اب ایک آدمی گیا قصائی کی دکان پر اور اس سے کہا یار مجھے 2 کلو بکری کا گوشت دے دو، اس نے دے دیا۔ جب گھر لایا تو اس کو ایسا لگا کہ اس گوشت سے کچھ ہیک سی، کچھ بو سی آ رہی ہے۔ اس نے جب پوچھا کسی سے، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو دمبے کے گوشت سے آتی ہے، لگتا ہے آپ کو قصائی نے بکرے کے بجائے دمبے کا گوشت دے دیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا بکرے کے بجائے اگر دمبے کا گوشت آئے تو یہ عیب کہلائے گا؟ اس لیے کہ ہے تو دونوں چھوٹے جانور، دونوں کا گوشت قیمتی ہے، مہنگا ہے اور قریب قریب برابر ہوتا ہے، تو آیا یہ اس بات کو بنیاد بنا کر اس کو عیب کہہ سکتا ہے؟ تو فقہا نے لکھا کہ کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ عرف میں ان دو جانوروں کی حیثیت میں فرق ہے اور لوگوں کے مزاج میں بھی فرق ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بکرے کے گوشت کا استعمال عام ہے، بھیڑ کا نہیں ہے، بعض علاقوں میں اس کا گوشت قیمتی ہے، بکرے کا نہیں ہے، لہٰذا یہ قصائی کو گوشت واپس کر کے اس سے اپنی قیمت واپس لے سکتا ہے۔ آخری مسئلہ اس باب کا بہت ہی اہم ہے، خاص طور پہ جو کاروباری دکاندار حضرات ہوتے ہیں، چونکہ ان کے پاس بھی ظاہر سی بات ہے وہ مال خود نہیں بناتے، پیچھے سے فیکٹری سے، اداروں سے، کبھی بیرون سے وہ چیزیں جو ہے وہ امپورٹ ہو کے آتی ہے۔ تو اب اگر ایک دکاندار، ایک تاجر، ایک سٹال لگانے والا وہ چیزیں بیچے اور خریدار لے جائے اور پھر لا کے اس کو کہے کہ جی اس میں تو یہ نشان آیا ہوا ہے، اس میں یہ نشان آیا ہوا ہے اور یہ تو اس کا سائرن نہیں بج رہا ہے یا فلاں ہوا، یہ ایک بڑا مرحلہ ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ اگر ایک بیچنے والا دکاندار، تاجر اپنی دکان پر یہ بات لکھ کر لگا دے یا اپنی زبان سے بول دے خریدار کو
کہ بھئی لیتے ہوئے خوب دیکھ بھال کر لو، اس کو اچھی طرح کھول کر ڈبہ کھول کے دیکھ لو، ابھی دیکھ لو، میں ڈبہ واپس لے لوں گا، اسی طرح آپ تسلی کر لو۔ لیکن دکان سے جانے کے بعد گھر میں اگر پھر کوئی عیب نکلا یا خرابی نکلی تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ بہت سارے دکاندار اس طرح کرتے بھی ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں یاد رکھے کہ اس نے اپنی ذمہ داری اس خریدار کو حوالے کر دی اور اپنا اطمینان کر لیا کہ آپ یہاں دکان میں کھڑے ہو کر تسلی سے دیکھ لو، یہ کہہ دیا۔ تو اب اس صورت کے بعد اگر کوئی خریدار کوئی چیز خرید لے، رقم دے دے اور پھر دکان سے گھر چلا جائے اور پھر آ کے کہے کہ نہیں جی اس میں یہ عیب نکلا ہے، تو وہ اس کو اشارہ کر سکتا ہے کہ جی آپ اوپر یہ کارڈ کو دیکھ لیں، اس بورڈ کو دیکھ لیں، اس چلتی ہوئی اسکرین کو دیکھ لیں، ہم نے اس پر لکھا ہوا ہے کہ ایک بار خریدی ہوئی چیز دکان سے باہر نکل جائے تو ہم واپس نہیں کرتے، ہمارا یہ اصول ہے۔ تو بالکل دکاندار کو حق ہے اور وہ کہہ سکتا ہے۔ بہرحال یہ خیار عیب سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔